الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله الأصفياء والرضوان على أصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. صدق اللہ مولانا العظیم. حاضرین گرامی قدر، سورہ البقرہ میں اللہ جل شانہ نے آیت نمبر 183 سے آیت نمبر 188 تک 6 آیات میں روزے کے احکام بیان فرمائے ہیں. ان احکام کا آغاز ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، روزے تم پر فرض ہے، اور اختتام ہوتا ہے لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، ایک دوسرے کا مال ناحق طریقے سے نہ کھاؤ. ان کو حکام کے پاس نہ لے جاؤ، ان کی لوگوں کی مخبری نہ کرو، تاکہ ازراہ گناہ تم کسی کا مال کھا جاؤ اور تمہیں معلوم ہے کہ اس طرح سازش کر کے کسی کا مال ہتھیانا یہ حرام ہے، تو حرام طریقے سے کسی کا مال مت کھاؤ. سوال پیدا ہوتا ہے کہ حکم احکام کا آغاز تو فرمایا جا رہا ہے کہ تم پر روزے فرض ہیں، اور اختتام ہو رہا ہے کہ لا تاکلوا، حرام مال نہ کھاؤ. تو ان میں ربط کیا ہے؟ روزے کی حکمت اللہ جل شانہ نے یہ بیان فرمائی تھی کہ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے. کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس لعلہم یتقون، اللہ اپنی آیتوں کو یوں ہی بیان فرماتا ہے تاکہ لوگ متقی بن جائیں. اور تقوی کا معنی ہے پرہیز کرنا، بچنا. اور ظاہر ہے کہ پرہیز ہوتا ہے کسی نقصان دہ چیز سے، کسی ضرر پہنچانے والی چیز سے انسان بچتا ہے، پرہیز کرتا ہے. تو گویا مقصد یہ ہے کہ روزہ اس لیے فرض کیا گیا ہے کہ تمہارے اندر پرہیز کی قوت اور صلاحیت پیدا ہو جائے. اور پرہیز صرف حلال سے نہیں، بلکہ مقصود یہ ہے کہ حرام سے بچنا تمہارے لیے آسان ہو جائے. پرہیز حرام سے، ناحق مال کھانے سے. دن بھر اللہ نے حلال سے ہمیں روکا، یہ سب کھانا پینا ہمارے لیے حلال تھا، لیکن اللہ نے روکا اس لیے کہ حرام سے رکنا ہمارے لیے آسان ہو جائے. اور خیال فرمائیے کہ صوم اور صیام کا معنی ہی ہے رکنا. تو دن بھر حلال سے روک کر اتنی روحانی قوت اپنے اندر پیدا کر لی جائے کہ حرام جو ہی نظر آئے، خواہ وہ کتنا ہی پرکشش کیوں نہ ہو اور کتنا ہی فائدے مند کیوں نہ ہو،
لیکن انسان کے بڑھتے ہاتھ واپس آ جائے، انسان کے اٹھتے ہوئے قدم وہیں پر رک جائیں۔ اصل مقصود روزہ رکھوانے سے یہ ہے۔ اب یہ حرام کئی صورتوں میں ہوتا ہے، زبردستی کسی کا مال چھین لیا، دغا بازی سے کسی کا مال ہتھیا لیا، چوری، ڈاکہ، خیانت، ملاوٹ، رشوت، جوا، سود، ناجائز کاروبار، جھوٹی قسم، جھوٹی شہادت، جھوٹا دعویٰ اور جھوٹ بول کر کاروبار کرنا، خرید و فروخت کرنا، یہ سب صورتیں روزے کے مقصد اور روزے کی تربیت کو ضائع کر دیتی ہیں۔ اللہ کا مقصود تو یہ ہے حلال سے روک کر کہ تم حرام سے روکو، اور اگر روزہ رکھا اور روزہ رکھ کر پھر یہ سب حرام کام کر رہا ہے تو حلال سے بچ گیا اور حرام سے نہیں بچ رہا، جس سے بچنا ساری زندگی کے لیے ضروری ہے۔ تو گویا اللہ جل شانہ نے پہلی آیہ کریمہ میں ایک دن کے روزے کی تعلیم دی اور اختتام فرمایا زندگی بھر کے روزے رکھنے کی تلقین فرما دی کہ ایک دن کا روزہ اتنے گھنٹے کا حلال سے بچیے، لیکن زندگی بھر کا روزہ حرام سے بچنے کا وہ سارا سال جاری رہتا ہے۔ تو صاحبو، اس سے معلوم ہوا کہ روزے اور ماہ رمضان کا ایک بڑا مقصد، بلکہ حقیقی مقصد یہ ہے کہ انسان حلال کا عادی بنے، حرام سے بچے، صاف ستھرا کاروبار کرے، امانت اور دیانت کو اپنا شعار بنائے۔ قرآن مجید ان دنوں میں ہم پڑھ رہے ہیں، بڑے اہتمام سے سن رہے ہیں، اور سال بسال کم از کم ایک دفعہ پورے قرآن کو ہمارے کانوں سے گزارا جاتا ہے، ہم اسے پڑھتے ہیں، اس لیے کہ ہماری زندگی کی گائیڈ بک یہی قرآن مجید ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کیسے بسر کرنی ہے، کون سے اصول ہیں، کون سے قوانین ہیں۔ تو قرآن مجید میں ہم پڑھتے ہیں کہ بددیانتی ایک سنگین جرم ہے۔ یہاں اللہ نے روکا حرام سے، حرام مال نہ کھاؤ۔ اب حرام مال کھانا کسی بھی طریقے سے، بددیانتی سے کاروبار کرنا، یہ ایک بڑا سنگین جرم ہے، اور اتنا سنگین جرم ہے کہ اس کی اصلاح کے لیے مستقل ایک پیغمبر اللہ جل شانہ نے دنیا میں بھیجے، اور یہ تھے اصحاب مدین، قوم مدین۔ حضرت شعیب علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا، ایک تو شرک میں مبتلا تھے اور دوسرا کاروبار میں بددیانتی کرتے تھے۔ تو اللہ نے ایک پیغمبر بھیجے کہ یہ معمولی جرم نہیں ہے، جاؤ ان کو ٹھیک کرو، ان کو بتاؤ کہ اس کا انجام تباہی ہے۔ قرآن مجید نے سورہ ہود علیہ السلام، سورہ اعراف، سورہ الشعراء میں یہ واقعات تفصیل کے ساتھ بیان فرمائے۔ حضرت شعیب علیہ السلام جب اس قوم میں آئے تو انہوں نے یہ تلقین فرمائی کہ وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، ماپ تول میں کمی نہ کرو، وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ، اور دیکھو سیدھی ترازو سے تولو۔ فرمایا کہ وَاتَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالْجِبِلَّةَ الْأَوَّلِينَ، ڈرو اس کی ناراضی سے جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلی مخلوق کو پیدا کیا۔ فرمایا وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ، دیکھو تم تھوڑے تھے، اللہ نے تمہاری تعداد بڑھا دی۔ وَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ، اور یہ بھی دیکھو کہ تم سے پہلے جن لوگوں نے اخلاقی معاشری فساد مچایا ان کا انجام کیا ہوا۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام مسلسل مختلف انداز میں اپنی قوم کو یہ باتیں سمجھا رہے ہیں، لیکن قوم کا جواب کیا آتا ہے؟ سب سے پہلے جو ان کی مخالفت کے لیے کھڑے ہوئے
وہ اس معاشرے کی ایلیٹ کلاس تھی، اشرافیہ تھے، الملا، پیٹ بھرے لوگ، آسودہ حال لوگ، اس لیے کہ پیغمبروں کی تعلیمات، پاکیزہ تعلیمات کی زد سب سے پہلے انہی کے مفاد پہ پڑتی ہے۔ حضرت شعیب کہتے تھے کہ کاروبار دیانتداری سے کرو، اور ان کے سرمایہ داری کی بنیاد ہی بددیانتی پر تھی۔ تو الملا نے، اس ایلیٹ کلاس نے جواب میں کہا لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْبُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَا، شعیب اس طرح کی باتیں چھوڑ دو، ورنہ تمہیں ہم اپنی بستی سے نکال دیں گے، اور جو تیری بات مان رہے ہیں، اس مارکیٹ کا ماحول خراب کر رہے ہیں، ان کو بھی ہم اپنی بستی سے نکال دیں گے۔ ذرا خیال فرماتے جائیے کہ اب بھی اسی طرح کی باتیں ہوتی ہیں۔ اگر کوئی شخص مارکیٹ میں، کسی آفس میں صحیح کام کرتا ہے تو جو بددیانت ہوتے ہیں وہ اسے چلنے نہیں دیتے۔ کبھی کہا کہ انما انت من المسحرین ما انت الا بشر مثلنا وان نظنک لمن الکاذبین، تم پہ تو جادو ہوا ہے، اس لیے تم ایسی باتیں کر رہے ہو، تم ہماری ہی طرح تو ایک انسان ہو، ہمیں تو یہ باتیں نہیں سوچتی جو تو نئی نئی باتیں بتا رہا ہے، ہمارا خیال یہ ہے کہ تم جھوٹے ہو، معاذ اللہ۔ فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِّنَ السَّمَاءِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اگر تم سچے ہو تو آسمان کا کوئی ٹکڑا ہم پر گرا دو، لے آؤ وہ عذاب جس سے تم ہمیں ڈراتے ہو، ہم پہ آسمان گرا دو۔ دیکھیے کہ کیسا ان کا دماغ الٹا ہوا تھا۔ کبھی کہا یا شعیب اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء، شعیب یہ جو تم نمازیں پڑھتے ہو، لہجہ دیکھا ہے، یہ جو تم نمازیں پڑھتے ہو، کیا یہ نمازیں تمہیں سکھاتی ہیں کہ ہم اپنے باپ دادا کے خداؤں کو چھوڑ دیں اور لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیں؟ ہمارے باپ دادا سینکڑوں سال سے جن کے سامنے اپنا ماتھا ٹیکتے چلے آ رہے ہیں اور جن سے ہم اپنی مرادیں اور حاجتیں پوری کرواتے ہیں، یہ نماز تیری سکھاتی ہے کہ ہم ان سارے خداؤں کو چھوڑ دیں؟ بھلا یہ کیسے ممکن ہے؟ اور تیری نمازیں تجھے یہ سکھاتی ہیں کہ ہم اپنا کاروبار اپنی مرضی سے نہ کر سکیں؟ بھلا یہ مال ہمارا، لیکن کاروبار کیسے کرنا ہے اس میں تیری مرضی چلے؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ ہمارا مال، ہمارا کاروبار، ہم اپنی مرضی سے کاروبار کریں گے۔ یہ الملا کی طرف سے، ایلیٹ کلاس کی طرف سے، وہ جو کاروباری بڑا طبقہ تھا ان کی طرف سے جواب آیا۔ اور پھر انہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کے اصحاب، ان کے پیروکار، ان کو دھمکایا، ڈرایا، لئن اتبعتم شعیبا انکم اذا لخاسرون، اگر تم شعیب کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کاروبار کرتے رہے تو انجام خسارہ ہوگا، ڈیفالٹ کر جاؤ گے، مال ڈوب جائے گا۔ یہ طریقہ نہیں ہے کاروبار کرنے کا۔ اب یہ کوئی ایک دن دو دن کی بات نہیں ہے، برس ہا برس یہ کشمکش چلتی رہی، آخر اینڈ تو ہونا ہی تھا، اینڈ ہوا، اللہ کا عذاب آیا۔ اور اصول یہ ہے کہ جیسا جرم ہوتا ہے ویسی سزا ملا کرتی ہے۔ اصحاب مدین کے عذاب میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 3 جگہوں پر 3 چیزیں ذکر فرمائیں۔ کیا عذاب آیا؟ سورہ اعراف میں فرمایا کہ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، ایک زلزلے نے آ پکڑا، زمین کانپ اٹھی۔ سورہ ہود میں فرمایا فَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ، ان ظالموں کو ایک چنگھاڑ اور ایک کڑک نے آ پکڑا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ زلزلہ جب آتا ہے اور شدید زلزلہ ہوتا ہے، ایک بڑی سناٹے کی آواز ہوتی ہے۔ 2005 کے زلزلے میں نے خود یہ محسوس کیا، ابھی تو بہت گہرائی میں تھا،
لیکن ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ ایک عجیب خوفناک سی آواز آ رہی، اور وہ تو جبریل علیہ السلام کی آواز تھی، ایک چنگھاڑ تھی جس سے دل پھٹ گئے۔ سورہ شعراء میں فرمایا کہ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ، ایک بادل آیا، ایک سائبان آیا اور اس سے آگ برسی۔ جب زلزلہ آتا ہے، آتش فشاں پھٹتا ہے، تو ایک بادل آگ کا وہ چھا جاتا ہے اور آگ برستی ہے۔ تو تھا وہ زلزلہ، اب اس کی مختلف کیفیتیں ہیں، اور ساری کیفیتیں، ساری حالتیں ان کے لیے عذاب بن گئے۔ اب یہ تین حال اللہ نے ذکر فرمائے، زلزلہ، چنگھاڑ اور بادل، آگ کا بادل۔ لگتا یوں ہے کہ یہ جو سرمایہ دار طبقہ تھا، جو مارکیٹ پر قبضہ کیے ہوئے تھا، اس کی کارروائیوں کے نتیجے میں کتنے گھرانوں کا بجٹ ہل گیا ہوگا۔ ظاہر ہے کہ معاشرے میں سبھی امیر نہیں ہوتے، غریب بھی وہیں پہ رہتے بستے ہیں۔ کتنے لوگوں کا نظام زندگی تہو بالا ہوا ہوگا اس کی سزا میں زلزلہ آیا، زمین ہل گئی۔ اور یہ جو بالادست طبقہ ہے، اس کی خود غرضی اور مفاد پرستی سے کتنے بچے بلبلائے ہوں گے، کتنی ماؤں نے آہو بکا کی ہوگی، اور کتنے بوڑھے چیخے چلائے ہوں گے۔ اگر یہ ماضی کی بات سمجھ نہ آئے، اپنی آنکھوں سے آج کل دیکھ لیجئے۔ اس کی سزا یہ ملی کہ فرشتے کی ایک چنگھاڑ اور ایک کڑک تھی، خوفناک آواز، دل پھٹ گئے۔ اور اس سرمایہ دار طبقے کے ناجائز ہتھ کنڈوں سے غریبوں کے چولہے ٹھنڈے ہوئے ہوں گے، اور سزا کیا ملی کہ سائبان کی طرح ابر آیا اور آگ کی بارش ہوئی، سب جل کر راکھ ہو گئے۔ جو جرائم کرتے تھے، جس انداز میں لوگوں کی زندگی اجیرن بنائے ہوئے تھے، اللہ نے ویسی ہی سزا ان لوگوں کو مختلف انداز کے اندر دی۔ اور ایک سناٹا چھا گیا۔ اللہ فرماتا ہے فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا، اپنے گھروں میں اوندھے منہ گر گئے، ایسا لگتا تھا یہاں کوئی رہتا ہی نہیں تھا، بالکل خاموشی، ویرانی۔ اور وہ جو کل کہتے تھے کہ لَإِنِ اتَّبَعْتُمْ شُعَيْبًا إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ، اگر تم نے شعیب کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کاروبار کیا، دیانتداری سے کاروبار کیا، تو تم خسارہ اٹھاؤ گے۔ آج حقیقت کھل گئی کہ الذین کذبوا شعیبا کانوا هم الخاسرین، جنہوں نے شعیب کی تکذیب کی، جنہوں نے شعیب کو جھٹلایا، خسارے میں یہ لوگ رہے۔ جو ان کے پیچھے چلے وہ فائدے میں رہے۔ نجینا شعیبا والذین آمنوا معہ برحمت منا، ہم نے شعیب کو بھی بچا لیا، اور جو ان کے پیروکار تھے، ان کی تعلیم کے مطابق اپنی زندگی بسر کر رہے تھے، ان کو بھی ہم نے بچا لیا، اور ان پر ہماری رحمت ہوئی۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا پیغمبروں کی بات مانی جائے، پیغمبروں کی معیت اختیار کی جائے، ان کے ساتھ رہا جائے، اس سے دنیا میں بھی نجات ملتی ہے اور آخرت میں بھی نجات ملتی ہے۔ تو یہ پورا واقعہ اللہ نے تفصیل سے قرآن مجید میں بیان فرمایا کہ یہ کاروباری بددیانتی کوئی معمولی جرم نہیں ہے، ایک بڑا سنگین جرم ہے، جس سے کہ ایک پوری قوم تباہ ہوئی ہے۔ یہی جو کاروباری بددیانتی ہے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ سورہ المطففین میں فرماتا، تطفیف کہتے ہیں ماپ تول میں کمی بیشی کرنا۔ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، ان ڈنڈی مارنے والوں کے لیے ویل ہے، ہلاکت ہے، بربادی ہے، جہنم کی خاص وادی ہے ان ڈنڈی مارنے والوں کے لیے۔ جب لوگوں سے لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں، لیکن جب دیتے ہیں گھٹا کے دیتے ہیں۔
صاحبو، ہم مسلمان ہیں، اسلام ہمارا دین ہے، اور اسلام کی بنیاد 3 عقیدوں پر ہے۔ ان 3 عقیدوں کا ماننا مسلم ہونے کے لیے ضروری ہے: توحید، رسالت اور آخرت۔ یہ جو خیانت ہے، بددیانتی ہے، اور ناجائز طریقوں سے، باطل طریقوں سے کمانا، یہ ان عقیدوں کا عملی انکار ہے۔ لسان سے، زبان سے تو انکار نہیں ہے، لیکن عمل سے عملی انکار ہے۔ اب دیکھیے، سب سے پہلا عقیدہ توحید ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں تمام انبیاء کے واقعات ہی اسی لیے بیان فرمائے کہ لا الہ الا اللہ۔ اور لا الہ الا اللہ کا معنی صرف یہی نہیں ہے کہ اللہ ہمارا معبود ہے، یعنی ہم صرف اس کی نماز پڑھیں گے، صرف نماز کے لیے وہ نہیں، بلکہ آپ سورہ الانبیاء کی تلاوت کیجئے، سورہ الصافات میں دیکھیے، الہ کا معنی بہت وسیع معنی ہے۔ زندگی کی ہر ضرورت پوری کرنے والا الہ ہوتا ہے، اور ایسا صرف اللہ ہے۔ اس کے معنی میں داخل ہے، لا الہ کے معنی میں لا رازق الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی رازق بھی نہیں ہے، اللہ ہی رازق ہے، یہ الہ کے معنی میں داخل ہے۔ قرآن مجید میں اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، یقیناً اللہ ہی رزاق ہے، بڑی قوت والا، مضبوط ہے، اور جسے دینا چاہے کوئی روک نہیں سکتا ہے۔ تو لا الہ الا اللہ کا یہ تقاضا ہے کہ صرف انہی ذرائع کو، انہی وسائل کو اپنایا جائے، کاروبار اسی طریقے کے مطابق کیا جائے جو اللہ نے حلال کیے۔ جب ایک مسلم حرام ذرائع اختیار کرتا ہے تو عملی طور پر یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کافی رازق نہیں ہے، حلال سے میری پوری نہیں پڑے گی، میرا گزارا نہیں ہوگا۔ حالانکہ اللہ تو کہتا ہے کہ ان اللہ هو الرزاق، میں رازق ہوں، لیکن جب یہ حرام ذریعہ اختیار کرتا ہے تو گویا عملی طور پر یہ کہہ رہا ہے کہ حلال کاروبار اس سے ہماری پوری نہیں پڑے گی، لہٰذا مجھے حرام کی طرف بڑھنا ہے، وہ بھی میرا خدا ہے، حرام ذریعے۔ تو یہ بددیانتی ایک طرح کا شرک ہے، چھپا ہوا شرک ہے، توحید سے یہ چیز ٹکراتی ہے۔ حالانکہ اللہ نے جب کہہ دیا کہ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین پر رہنے والے، چلنے پھرنے والے ہر جاندار کا رزق میرے ذمہ ہے، تو پھر شک نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ فرماتا ہے قرآن مجید میں کہ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ، آپ اپنے گھر والوں کو نماز کی تلقین کریں، خود بھی نماز پہ قائم رہیں۔ ہم آپ سے رزق نہیں مانگتے، رزق تو ہم آپ کو دیں گے، تم ہماری بندگی کرو، تمہارا رزق ہمارے ذمہ ہے، ہم تمہیں رزق دیں گے۔ یعنی حلال ذرائع اختیار کرو، محنت کرو، کوشش کرو، جو طریقے میں نے بتائے، میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھائے، اس کے مطابق کاروبار کرو، میں تمہیں رزق دوں گا، اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کا یہ وعدہ ہے۔ تو اگر اس سے ہٹ کر حرام راہوں پہ انسان چلتا ہے تو ایک طرح سے وہ لا الہ الا اللہ کا عملی انکار کر رہا ہے، توحید کے یہ چیز خلاف ہے۔ دوسرا عقیدہ ہمارا رسالت کا ہے، ہم کہتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ رسالت کا اقرار، اس کا معنی یہ ہے کہ جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں گے میں اسے تسلیم کروں گا اور آپ کی سنت پہ چلوں گا۔
اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیانت سے روکا، فرمایا کہ من غش فلیس منا، جو کاروبار میں ہیرا پھیری کرتا ہے، چیزوں میں ملاوٹ کرتا ہے، گڑبڑ کرتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، وہ ہمارا نہیں ہے۔ یعنی ہماری امت کا مزاج یہ نہیں ہے کہ وہ کسی کو دھوکہ دے، ہیرا پھیری کرے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ڈس اون کر دیا، ہمارا نہیں ہے وہ۔ اب یہ شخص جو حرام کاروبار کرتا ہے اور ساتھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اقرار کر رہا ہے کہ میں آپ کو مانتا ہوں، تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی تسلیم نہ کریں، اسے قبول نہ فرمائیں، یہ لاکھ کہے کہ میں آپ کا امتی ہوں، جب حضور ہی قبول نہ فرمائیں تو اس کے امتی امتی کہنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ ذرا سوچئے کہ جب ہم حاضر ہوتے ہیں سلام کے لیے، مواجہ شریف کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، اور حرام پیسے سے عمرہ ہے، حرام پیسے سے حج ہے، اور ہر شخص کو پتہ ہے کہ میں یہ پیسہ کون سا خرچ کر کے جا رہا ہوں، کس طرح میں نے لوگوں کو لوٹا ہے کاروبار میں، یا رمضان کے اندر کس کس طرح سے میں نے ریٹ بڑھائے ہیں، یا جانتا ہے، ہر شخص جانتا ہے، اور پھر جتنا ہوا وہ لے کر عمرہ اور حج وہ کیا۔ تو جب حضور کے سامنے پہنچے گا، کس منہ سے کھڑا ہوگا؟ کیا حضور یہ نہیں پوچھیں گے میری کتنی امت کو تو ستا کر اور حرام کھا کے یہاں میرے سامنے آیا ہے، مجھے سلام کرنے کے لیے آیا ہے، دفع ہو جا میرے سامنے سے، ذرا سنا تو کریں وہاں آواز کیا آتی ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ یہ میرا ہے ہی نہیں۔ جو قوم کو لوٹیں اور جا کر پھر سامنے کھڑے ہوں، حضور ان کو دیکھنا پسند نہیں فرماتے ہیں۔ یہ فوٹو چھپ جاتے ہیں، تشہیر ہو جاتی ہے، لوگوں میں حاجی صاحب اور یہ سب باتیں ہوتی ہیں، لیکن بات تو یہ ہے کہ حضور بھی تو قبول فرمائیں۔ بات تو یہ ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی اون نہ کریں، ہم لاکھ کہتے رہیں کہ یا رسول اللہ میں آپ کا عاشق ہوں، میں آپ کا چاہنے والا ہوں، حضور قبول نہیں فرمائیں گے اور کچھ بھی نہیں ملے گا۔ تو رسالت کا یہ عملی انکار جو خیانت کار ہے۔ تیسری صورت توحید، یعنی آخرت ہے، توحید، رسالت اور آخرت۔ آخرت ہمارا عقیدہ، اگر کوئی آخرت پر ایمان نہیں رکھتا تو مومن نہیں ہے۔ اور آخرت اسی کا نام ہے کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں ایک دن زندہ ہو کر ہمیں اللہ کو اس ساری زندگی کا حساب دینا ہے۔ ابھی سورہ المطففین کی آیات میں نے سنائی، ان آیات کے فوراً بعد اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ ہیرا پھیری کرتے ہیں، ڈنڈی مارتے ہیں، الا یظن اولئک انہم مبعوثون لیوم عظیم، کیا انہیں یہ خیال نہیں ہے کہ انہیں ایک بڑے دن اٹھایا جائے گا، بڑا دن، اس دن انہیں اٹھایا جائے گا، یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ یعنی اگر اس شخص کو یہ یقین ہوتا آج اگر میں ڈنڈی ماروں گا تو کل مجھے ڈنڈے پڑیں گے، تو کبھی یہ کاروبار میں ہیرا پھیری نہ کرتا، ناجائز منافع نہ کماتا۔ لیکن چونکہ یقین نہیں ہے کہ کل کو مجھے اس کا حساب دینا ہے، اس کا یقین نہیں ہے، تو اس لیے وہ سب کام کر رہا ہے۔ تو ایک طرح سے یہ بددیانتی، یہ حرام خوری، یہ آخرت کے عقیدے کا بھی انکار ہے ایک طرح سے۔ صاحبو، اہل مدین کھلم کھلا انکار کرتے تھے، نہ توحید کو مانتے تھے، نہ رسالت کو مانتے تھے، اور نہ ہی ان کا عمل اس کے مطابق تھا۔ وہ عقیدے اور عمل دونوں میں منکر تھے۔ ہم لوگ الحمدللہ عقیدہ تو ٹھیک رکھتے ہیں، الحمدللہ، اللہ کا شکر کرنا چاہیے، لیکن اب اس سے آگے بڑھ کر اپنے عمل کو بھی عقیدے کے مطابق لانا یہ ضروری ہے کہ جو ہمارا عقیدہ ہے ہمارا عمل بھی اس کے مطابق ہو۔ عقیدہ تو ہمارا ٹھیک ہو لیکن عمل ہمارا قوم مدین کی طرح ہو، اللہ کو یہ پسند نہیں ہے۔ یہ جو کچھ ہو رہا ہے
اس کے لیے کوئی راکٹ سائنس کی ضرورت نہیں ہے، کھلی آنکھوں سے ہر آدمی اسے دیکھ رہا ہے کہ جو کچھ ہم نے کیا وہ ہمارے سامنے آ رہا ہے، یہ وبال ہے۔ دیکھیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور اسے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت فرماتے ہیں، خمس بخمس، 5 گناہوں کی سزا 5 چیزیں ہیں، 5 گناہوں کی سزا 5 چیزیں ہیں۔ نمبر 1، جو شخص عہد شکنی کرتا ہے، جو شخص عہد شکنی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر دشمن کو مسلط کر دیتا ہے۔ عہد شکنی اللہ کو پسند نہیں ہے، وعدہ خلافی اللہ کو پسند نہیں، اور جو فرد یا قوم اس کی عادی ہو جائے اس جرم کی، پھر یہ ہے کہ دشمن اس پہ مسلط ہو جائے گا، دنیا میں اس کی سزا ہے۔ دوسرا جرم، جو قوم اللہ کے قانون، اللہ کی شریعت کو چھوڑ کر دوسرے قوانین کے مطابق فیصلے کرتی ہے، اس میں فقر اور احتیاج پھیل جاتا ہے۔ فقر اور احتیاج، محتاجی وہ پھیل جاتی ہے۔ فقر کیا چیز ہے؟ حاجت مندی کیا چیز ہے؟ کہ انسان اپنے کاروبار میں، اپنی ضروریات میں دوسروں کا محتاج ہو جائے۔ ایک تو ہے کہ انسان کے پاس کچھ نہیں ہے، یہ فقر ہے، اور یہ بھی فقر کی صورت ہے کہ سب کچھ نظر آ رہا ہے لیکن ہے ہمارا، ہم اپنے استعمال کے لیے دوسروں کی اجازت کے محتاج ہیں، ورنہ سیکشنز لگی ہوئی ہیں۔ دوسروں کا محتاج، نقل و حرکت تک میں انسان دوسروں کا محتاج ہو جائے، آج کل فقر کی یہ صورت ہے۔ تیسرا جرم بیان فرمایا کہ جس قوم میں بے حیائی اور زنا عام ہو جائے، جس قوم میں بے حیائی اور زنا عام ہو جائے، اس پر اللہ تعالی طاعون، پلیگ اور اس طرح کے دوسرے وبائی امراض کو مسلط کر دیتا ہے۔ بس آپ خود غور کرتے جائیے کیا کیا بیماریاں ہیں جو دنیا میں پھیل رہی ہیں۔ ہمارے ہاں بھی آتے ہیں، کبھی یہ وائرس آ گیا، کبھی وہ وائرس آ گیا، سب ایک دوسرے سے بچتے پھر رہے ہیں۔ یہ نتیجہ کس کا ہے؟ بے حیائی کا اور بدکاری کا۔ چوتھا جرم بیان فرمایا کہ جو لوگ ناپ تول میں کمی کرنے لگیں، جو لوگ ناپ تول میں کمی کرنے لگیں، کاروبار میں بددیانتی کرنے لگیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو قحط میں مبتلا کر دیتا ہے، ان کو قحط میں مبتلا کر دیتا ہے، یعنی رزق کٹنا شروع ہو جاتا ہے، کم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ کوئی چیز مل ہی نہیں رہی، پیداوار برباد ہو گئی، پھل ضائع ہو گئے، ایک تو یہ صورت ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ چیزیں تو موجود ہیں لیکن بیماریاں اتنی پھیل جاتی ہیں کہ انسان استعمال نہیں کر سکتا۔ ایسی بیماریاں، سب کچھ گھر میں موجود ہے لیکن کھا نہیں سکتا۔ اور کبھی یہ صورت بھی پیدا ہوتی ہے کہ گرانی بڑھ جاتی ہے، مہنگائی بڑھ جاتی ہے، اور انسان کی پرچیزنگ پاور وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اب دیکھ لیجئے کیا کیا صورتیں پیدا ہو رہی ہیں۔ اور پانچواں جرم بیان فرمایا کہ جب لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ بارشیں روک دیتا ہے، بارشیں روک دیتا ہے۔ زکوٰۃ ادا نہ کرنا اور زکوٰۃ کو صحیح مصرف پر خرچ نہ کرنا، زکوٰۃ کو معمولی سمجھ لینا کہ یہ بھی پیسہ جمع کرنے کا ایک طریقہ ہے، اور بے دردی سے ناجائز جگہوں پر اسے خرچ کرنا، یہ سب چیزیں برکت ختم کر دیتی ہیں۔ تو صاحبو، اصل چیز جو قرآن نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں تعلیم فرمائی ہے وہ ہے دیانت۔ لا دین لمن لا دیانت لہ، آپ نے فرمایا کہ جس میں دیانت نہیں اس کا کوئی دین نہیں۔
لا ایمان لمن لا امانت لہ، جس میں جو امانت کا خیال نہیں کرتا اس کا ایمان نہیں ہے۔ ولا دین لمن لا عہد لہ، اور جو وعدے کی پابندی نہیں کرتا اس کا کوئی دین نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے سے ہی ہم لوگ نجات پا سکتے ہیں، ہم لوگ فلاح پا سکتے ہیں۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔